السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ نیکسٹ جو ہے اب سیکنڈ کلاس میں ہم نے وہی پہلے والی روٹین جو ہے اسی کا ہی کچھ پارٹ دیکھنا ہے. تو پہلے ہم 5 ایڈیمس دیکھیں گے. تو اب اور دوسرا یہ لیکچر جو ہے نا یہ مطلب ایک دن کے گیپ کے ساتھ ہوں گے، ایسا نہیں ڈیلی، کیونکہ اگر مطلب ڈیلی ہو تو نہ آپ صحیح سنیں گے اور نہ میں صحیح دے پاؤں گی، کیونکہ اگر کوئی چیز زیادہ ہیوی ہو جائے تو پھر ہم وہ نہیں کرتے. تو یہ ایک دن کے گیپ کے ساتھ ہوں گے تاکہ آپ صحیح سے لسن کر سکیں، پریکٹس کر سکیں خود سے، اور مطلب صحیح انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہو جائیں گے. تو پہلا ایڈیم ہے ٹو ڈائی ان ہارنیس. ٹو ڈائی ان ہارنیس کا مطلب ہے کہ آخری دم تک کوشش کرتے رہنا. تو جو بندہ بہت محنت کرتا ہو اور مطلب اتنی وہ محنت کرتا ہو کہ وہ اینڈ پہ اپنے کام کی وجہ سے بیمار پڑ جائے، جس طرح قائد اعظم جو ہے وہ اپنے کام کے دوران ہی بیمار پڑ گئے تھے اور اسی میں ہی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جو بندہ بہت کام کرے اور وہی کام بعض اوقات اس کی مطلب ڈیتھ کا کاز بن جائے، تو اس کے لیے ہم پھر یہ یوز کریں گے ایڈیم ٹو ڈائی ان ہارنیس، یعنی کہ کیپ ورکنگ ٹو دا اینڈ ٹو ایکسپائر وائل ورکنگ. ایکسپائر مرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ کام کے دوران ایکسپائر ہو جانا، ڈیتھ ہو جانا. تو اس کا کیا سینٹینس بنے گا؟ جیسے کہ میں نے بنایا ہے اپنا: مائی گرینڈ پیرنٹس ور ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ بریو اینڈ دے ڈائڈ ان ہارنیس. میرے جو آبا و اجداد تھے وہ بہت زیادہ محنت کش لوگ تھے اور بہادر تھے، اور وہ کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے چلے گئے. نیکسٹ ہے ٹو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. اب جس طرح مطلب ایک کیل ہوتا ہے نا، آپ اس کے اوپر ہیمر کو یعنی ہتھوڑی کو اسٹک کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، تو مطلب کہ اس سے وہ کیل کیا ہوتا ہے کہ وال کے اندر صحیح سے اسٹک ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو آپ کا پرپس مل جاتا ہے. اب مطلب کیل وال کے ساتھ آپ نے رکھا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اندر چلا جائے، یعنی کہ مطلوبہ مقصد حاصل کر لینا. اس کے لیے ہم کہتے ہیں ایڈیم یوز کرتے ہیں ٹو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، یعنی کہ بی اس کا سینونیم ہوگا بی ایکوریٹلی رائٹ اباؤٹ سم تھنگ. کسی چیز کے بارے میں بالکل صحیح ہونا، یا پھر فائنڈ ایگزیکٹ آنسر، بالکل صحیح جواب معلوم کر لینا، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈو اور سے ایگزیکٹلی رائٹ تھنگ. یا پھر کوئی پرابلم ہے تو اس کی جو کاز ہے پریسائزلی بیان کر دینا، یا پھر کوئی ایلمنٹ ہے یعنی کہ ڈیزیز ہے تو اس کی سمپٹم اس کا جو کاز ہے وہ ایگزیکٹ بتا دینا کہ آپ کی اس بیماری کی یا اس چیز کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یا یہ ہے. تو اس کا سینٹینس یہ میں نے بنایا ہے: دیٹ کمنٹ کاز ڈیڈ سائلنس بیکاز ہی ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. اس کی تبصرے کی وجہ سے ایک اچھی خاصی خاموشی چھا گئی، کیونکہ اس نے صحیح بات کی تھی. وہ کہتے ہیں نا ٹروتھ از بیٹر، یعنی کہ جو سچ بات ہوتی ہے وہ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، اور اکثر لوگ اس پہ پھر آرگومنٹس دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ اس سینس میں ہے. اور نیکسٹ ہے ٹو اینڈ ان اسموک. جیسا کہ مطلب اس ایڈیم کی ورڈنگ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹو گیٹ نتھنگ، یعنی کہ اسموک پہ اینڈ ہو جانا، کچھ بھی حاصل نہ کر پانا، یعنی کہ ریون کر دینا، کسی بھی چیز کو مطلب تباہ کر دینا. تو اس کا سینٹینس یہ بنے گا: دس اسٹریٹجی از گوئنگ ٹو اینڈ ان اسموک. مطلب یہ جو اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہے، یہ جو آپ نے پلان بنایا ہے نا، یہ مجھے صحیح نہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ مجھے اسموک پہ اینڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اب جو اسموک پہ اینڈ ہو مطلب ہم نے کچھ بھی گین نہیں کیا. مطلب ووڈ ہوتی ہے، اس سے جب ہم سیٹ اپ کرتے ہیں فائر کے لیے تو اس سے ایشز ملتے ہیں اور اسموک ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور تو کچھ نہیں ملتا نا. ہاں یہ الگ بات ہے ایشز میں کاربن ہوتا ہے اور وہ اسٹڈی کیمسٹری والوں کے لیے، لیکن اگر کامنلی دیکھا جائے انگلش کے لحاظ سے تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کرتے. تو اس کا یہی ہوگا: دس اسٹریٹجی از گوئنگ ٹو اینڈ ان اسموک، مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور نیکسٹ ہے ہینگ ان دا بیلنس. ہینگ ان دا بیلنس کا مطلب ہے کہ بے یقینی کی کیفیت ہونا، انسرٹینٹی کا ہونا. اسے ہم کہیں گے کہ ہینگ ان دا بیلنس، مطلب یقین نہ ہونا کسی بھی چیز پہ. تو جیسا کہ ہم کہتے ہیں دا فیوچر آف، یہاں پہ آف آنا تھا غلطی سے میں نے ایف لکھ دیا، دا فیوچر آف ریفیوجی اسٹل ہینگس ان دا بیلنس. مطلب جو مہاجر لوگ ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، امیگرینٹس جو ہوتے ہیں، ان کا مستقبل ابھی تک جو ہے مطلب کہ وہ بیلنس میں ہینگ کر رہا ہے، مطلب معلوم نہیں ہے، کیونکہ جہاں ریسورسز وہ دیکھتے ہیں وہیں پہ وہ ہجرت کر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے غیر یقینی کی کیفیت. نیکسٹ ہے گو ٹو دا ڈاگس. گو ٹو دا ڈاگس کا مطلب ہے کہ بندے کے لحاظ سے دیکھیں تو اس بندے کا کریکٹر اسپائل ہو جانا، مطلب پہلے اس کا کریکٹر بیڈ تھا اور اب ورس ہو گیا. اور اگر چیزوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ان چیزوں کی جو ہے کوالٹی بیڈ ہو جانا. جس طرح
کچھ ہم ڈیکوریشن پیسز اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ فیڈ ہو جاتے ہیں. تو جیسے میں اپنے گھر کے بارے میں کہہ سکتی ہوں، مینی تھنگز ان آور ہاؤس ہیو گون ٹو ڈاگس ڈیورنگ لاسٹ 3 months. مطلب آخری 3 مہینوں سے بہت سی چیزیں جو ہیں میرے گھر میں وہ گون ٹو ڈاگز ہو رہی ہیں، مطلب ان کی کوالٹی کم ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. اور نیکسٹ جو ہے ہم اپنے 5 پریپوزیشن دیکھیں گے. تو اس میں ہے پہلا پریپوزیشن ہے پرائم منسٹر ول اپیئر آن ٹی وی ٹو نائٹ. تو اپیئر آن ٹی وی، ٹھیک ہے، مطلب ٹی وی پر ہمارا پرائم منسٹر آج رات آئیں گے. اور نیکسٹ ہے یو مسٹ کمپلیٹ دس ورک بائی نیکسٹ وینسڈے. آپ کو یہ کام اگلے بدھ تک مکمل کر لینا چاہیے. تو بائی ود نیکسٹ وینسڈے نہیں آئے گا، بائی نیکسٹ وینسڈے. اور نیکسٹ ہے دس ہاؤس ہیز بین ایمپٹی فار سیورل ایئر. یہ گھر جو ہے یہ کافی سالوں سے خالی ہے. فار سیورل ایئر سنس نہیں آئے گا، کیونکہ سنس ہم تب لگاتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ وہ چیز کب سٹارٹ ہو رہی ہے، جیسے کہ سنس 2003 یا پھر اس طرح سے. یہاں پہ اب سیورل ایئر ہے، ہمیں کیا پتہ پچھلی صدی کے کئی سال، اس صدی کے کئی سال، تو اس لیے فار سیورل ایئر. اور نیکسٹ ہے کہ دا ڈائمنڈ رنگ دیٹ ہر ہسبینڈ باٹ فار ہر ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی فیک ون. اس میں پریپوزیشن ٹرن کے ساتھ یہ جو آؤٹ لگا ہوا ہے یہ ہے. اور ٹرنڈ آؤٹ خود ایک پریپوزیشنل فریز ہے، یعنی کہ جو ڈائمنڈ رنگ جو اسے اس کے ہسبینڈ نے جو اس کے ہسبینڈ نے اس کے لیے خریدی تھی وہ نکلی نکلی، فیک نکلی. ٹھیک ہے، ٹرنڈ آؤٹ. نیکسٹ ہے دا کمپیوٹر کلاس اسٹارٹ ایٹ 8:30 in the morning. اب مطلب ٹائمنگ بتانی ہو تو اس کے لیے ایٹ لگائیں، اور ٹائم کا آپ نے بتانا ہو مطلب کون سے پہر ان دا مارننگ. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کلاس مطلب 8:30 پہ صبح میں اسٹارٹ ہوگی. اور نیکسٹ جو ہیں ڈیلی لائف کے ڈائلاگس ہیں، جس کا پہلا سینٹینس ہے آئی ڈونٹ وانٹ. تو پہلا سینٹینس ہے، اچھا کبھی کبھی نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ فردر یا پھر مور. تو یہ غلط ہے، یہ یوز نہیں کرنے، اور نہ ہی یہ کہیں بول لیں بے شک آپ یہ، لیکن لکھنے نہیں ہیں. اگر آپ لکھیں گے ایسے مور یا پھر فردر تو وہ غلط ہو جائیں گے. تو بولیں بھی وہی جو صحیح ہے، تاکہ آپ لکھ بھی پھر صحیح سکیں. تو اگر آپ نے کہنا ہو آپ نے کافی کھا لیا اور آپ نے کہنا کہ میں مزید نہیں کھانا چاہتا یا نہیں کھانا چاہتی، تو آپ یہ کہیں گے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ اینی مور. ٹھیک ہے، تو یہ اس سینس میں آئے گا. اور نیکسٹ ہے مطلب کوئی آپ ایسے لکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسے آ جاتا ہے، یا پھر مطلب کوئی بھی اردو کا پیراگراف آ جاتا ہے تو آپ نے انگلش میں اسے رائٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب اس سینس کا کوئی فکرہ آئے کہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ جو مطلب چراگاہ تھی اس میں چل رہی تھی، ٹھیک ہے، تو یوں لکھنے کی بجائے کہ کول بریز واز رننگ ان دا فیلڈس. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا میننگ لیس سینٹینس لکھنے کی بجائے آپ نے اچھی ورڈنگ یوز کرنی ہے. اور کیا لکھنا ہے، یا پھر اگر پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو کیا بتانا ہے. کولڈ ونڈ سویپٹ اکراس اینڈ لیس میڈو. مطلب ایک ختم نہ ہونے والی سبزہ زار میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پھیل گئے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے ہی ٹیپڈ ہز چن آن مائی ڈیمانڈ. ٹیپڈ ہز چن کا مطلب ٹیپ کہتے ہیں جس طرح مطلب ایک وہ ہوتی ہے نا کبھی کبھی مطلب ٹیبل ہو تو اس پہ ہم کی سے چابی سے ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اپنی چابی کو بار بار نہ مطلب پٹک رہے ہوتے ہیں اس ٹیبل کے سرفیس پہ. تو ٹیپ چن کا بھی یہی ہے. یہ کبھی کبھی ہم اپنی سیکنڈ والی فنگر جو ہے جسے شہادت والی انگلی بھی کہتے ہیں، وہ مطلب اپنی چن پہ رکھ کے نا اسے مطلب اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اپنی اسکن پہ، یعنی کہ چن کی اسکن پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اٹھا رہے ہوتے ہیں، پھر رکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب جب ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو مطلب ہم جب اس طرح کے ایکسپریشن دے رہی ہوں کہ ہم کوئی بہت گہری سوچ میں ہیں، یا پھر آپ کو سوچ سمجھ کے کوئی جواب دے رہی ہیں، یا پھر کوئی اور بندہ بھی یہ کر رہا ہو. تو ٹیپ چن کا مطلب یہ ہے. تو یہی میں نے سینٹینس لکھا ہی ٹیپ ہز چن آن مائی ڈیمانڈ. اس نے مطلب اپنی چن پہ ٹیپ کیا میری ڈیمانڈ پہ. مطلب میں نے اس سے کوئی بھی ڈیمانڈ کی اور وہ اس پر سوچنے لگ پڑا. مطلب میں نے اپنے بھائی سے کچھ بھی مانگا اور وہ مطلب یا پھر اسے باہر جانے کا کہا کہ مجھے یہ لا کر دو، تو وہ اپنی جو چن ہے وہ ٹیپ کرنے لگ پڑا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، یا پھر جاؤں تو کتنے بجے جاؤں. اور نیکسٹ ہے ہرڈلڈ اگینسٹ. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے. یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ آئی ہرڈلڈ اگینسٹ کاؤچ بیکاز آف کولڈ ان ٹرین. مطلب ٹرین میں ٹھنڈ کی وجہ سے میں اپنے کاؤچ میں، اپنے بستر میں دبک گئی. مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا
کہ مطلب چھوٹے ہوتے تھے ہم، آج کل تو نہیں ہوتا، ویسے بھی کرونا پینڈیمک کی وجہ سے سب کچھ آف ہے، تو ہم ٹرین میں جاتے تھے تو تب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاؤچز ہوتے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بلینکٹس ہوتے تھے، تو خالہ کے گھر یا نانی کے گھر جا رہے ہوتے تھے تو ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہوتی تھی، تو ہماری مدرس یا پھر گرینڈ مدر جو بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی تو ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے بلینکٹ دیتی تھی، اور ہم اس میں یوں ایسے دبک کے نا سارے بچے کزنوں کے ساتھ یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ یوں دبک کے بیٹھ جاتے تھے. تو اس کے لیے پھر یا پھر ویسے بھی آپ بیڈ پر بیٹھے ہوں، سردیوں کے دن ہوں، اور آپ نے کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا کر رہی ہیں، اور آپ کا میں بالکل کوزی انوائرمنٹ میں اپنے بستر میں بیٹھی ہوں، تو اس طرح سے اگر آپ نے بتانا ہو تو میننگ لیس ورڈ یوز کرنے سے بہتر ہے آپ یہ کہیں کہ آئی ایم ہڈل اگینسٹ مائی کاؤچ آن مائی بیڈ، مطلب میں اپنے بستر میں بیڈ پر دبک کے بیٹھی ہوں، یا پھر آئی ہڈل اگینسٹ کاؤچ بیکاز آف کولڈ ان ونٹر، مطلب ٹرین میں سردی کی وجہ سے میں اپنے بستر میں دبک کر بیٹھ گئی یا اپنے بلینکٹ میں دبک کے بیٹھ گئی. یا پھر وہ تو خیر ایک سٹوری ہے کہ وہ لوگ کہیں گئے تو انہوں نے راستے میں شیپ کو لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ پاسنجرس نے کہ اگر راستے میں برف باری ہو تو تم جو ہے ہمیں وارمنیس دو گی، اور وہ شیپ دے ہڈلڈ اگینسٹ شیپ ان سنو فالنگ ان انٹارکٹیکا. تو یہ ایک سٹوری بنی ہوئی ہے، وہاں بھی یہ ٹرم جو ہے یوز ہوئی ہے. اور اگر آپ نے مطلب کسی کی کو سرٹینٹی دینی ہو کہ میں آپ کی مدد کروں گی تو ہیلپ یو کہنے سے بہتر ہے آپ اچھا ورڈ یوز کر لیں، آپ یہ کہیں آئی ول شیورلی اسسٹ. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، جو کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ایک دن کے گیپ کے ساتھ ہوگی تاکہ آپ لوگ اچھے سے لرن کریں، اور دوسری اہم بات آپ نے پریکٹس کلاس میں کریں. اللہ حافظ.